अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। नवाज शरीफ लंदन में बैठ के वो पंजाबी में कहते हैं ना, ब्रीक कम कर रहे हैं, मैं ब्रीक टांगे फिट कर रहे हैं, लेकिन वो किस के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और इसकी बैकग्राउंड क्या है और इससे वो क्या नताइज हासिल करना चाहते हैं, ये तमाम तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि कल PMLN की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास था इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के अंदर, जिसमें मरीम नवाज़ ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। एक मुलाकात और ये इजलास बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वजह से कि ये मुस्तकबिल के अंदर मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी को बड़ी क्लैरिटी के साथ वाज़े करता है। और इसमें अरकान जो वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने भी खुल कर मुख्तलिफ़ अमूर पर, चाहे वो PDM है, चाहे वो नैब का इशू है और चाहे वो मुल्की प्रॉपर पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, उसके ऊपर उसने बहुत खुल के बातचीत की। और वहाँ पर जो मरीम नवाज़ हैं उन्होंने सबसे आरा लेकर और नवाज़ शरीफ साहब को अपना मुकम्मल फ़ीडबैक वापसी पर उन्होंने उनको दे दिया है। आगाज़ के अंदर सबसे पहले उन्होंने नवाज़ शरीफ का पैगाम पहुँचाया अरकान असम्बली को, जिसमें उनका बड़ा खराज तहसीन पेश किया कि आप लोग बड़े मुश्किल हालात में हमारे साथ खड़े रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई हैं, आपने दबाव बर्दाश्त किया है, लेकिन आप साबित कदम रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने उनकी अरकान ने अपने असम्बली की बड़ी तारीफ़ें की और फिर उन्होंने कहा कि हमने तो भुगत लिया नैब 2-2.5 साल ना, हमने सज़ाएँ भी काट ली, हमने जेलें भी देख ली, हम मुकदमात का भी सामना कर रहे हैं, लेकिन अब बारी इनकी है। लिहाजा अब हमारी तरफ से जो पहले हम ये ताउन करते थे नैब के हवाले से कि इसके कानून में हम आपके साथ मिल के तरमीम करने के लिए, तब्दीलियाँ करने के लिए, इस कानून को बेहतर बनाने के लिए सपोर्ट करने पर तैयार हैं, तो ये सपोर्ट भाई हम वापस ले रहे हैं। अब आपको उसी शिकंजे से गुज़रना पड़ेगा जिस शिकंजे से हम गुज़रे हैं। तो ये वाली जो उनकी धमकी है ना जी, ये तो अब PTI के लिए वाक़तन ख़तरे की घंटी है, क्योंकि उन्होंने तो नहीं छड़ना। पीपल्स पार्टी तो छोड़ भी देती शायद, लेकिन नून लीग वाले ने नहीं जे छड़ना, खान साहब बच के रहना। बड़ा ख़तरनाक काम है ये उनका और वो भूलते भी नहीं हैं बड़ा। अच्छा जी, PDM के हवाले से भी बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई। PDM का जो अब तक का कारकर्दगी है उस पर भी अरकान ने अपनी राय दी, जलसे जो हो रहे थे उस पर भी अपनी राय दी, और सबसे ज़्यादा राय आई है तहरीक अदम एतमाद के ख़िलाफ़। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली ने बहुत ज़्यादा खुलकर ये कहा कि तहरीक अदम एतमाद की इस मौके पर कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं है, क्योंकि हम जो मर्ज़ी कर लें, हम बेशक ये तासुर भी दे दें कि हमारे पास नंबर्स भी पूरे हैं और हमने अपनी कारकर्दगी भी बता दें, तब भी हम तहरीक अदम एतमाद को कामयाब नहीं कर सकते, क्योंकि हुकूमत के पास बेशुमार वसाइल मौजूद हैं, तरक्याती फ़ंड्स हैं, ब्राइब करने के तरीके हैं, दबाव डालने के तरीके हैं, खामोश कराने के तरीके हैं, बड़े तरीके हैं। तो तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन इस्तेमाल करना सिर्फ़ और सिर्फ वक्त ज़ाया करना है। पीपल्स पार्टी पता नहीं किन चक्रों में है जो ये वक्त ज़ाया कराना हमारा चाहती है। बेहतर ये है कि हम मार्च के अंदर एक फ़ैसला कुन लॉन्ग मार्च करें, और अगर इस्तीफ़ों का ऑप्शन इस्तेमाल करना है तो इस्तीफ़ों का ऑप्शन की तरफ जाएं। अरकान ने ये भी उनको बावर कराया मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा को कि मार्च के एंड के अंदर रमज़ान शरीफ आ जाएगा, तो आपके पास वक्त कम है, क्योंकि फिर रमज़ान आ जाएगा, फिर रमज़ान के अंदर आप लॉन्ग मार्च नहीं कर सकेंगे, उसके बाद फिर ईद आ जाएगी, ईद के बाद फिर अगले बजट की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, तो बरसात आ जाएगी, तो मसला बड़ा ख़राब है। लिहाजा आपने जो कुछ करना है, ये 4 फरवरी को जो आपने सरबराह इजलास बुलाया है, इसके अंदर जो भी आपने करना है ना वो कर दें, फ़ैसला जो करना है कर दें, क्योंकि जितना आप आगे इसको लेके जाएंगे हमें उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं होगा, हमें उसका नुकसान होगा। एक राय ये भी सामने आई कि हमें जो बैक चैनल राब्ते हैं वो नहीं करने चाहिए। उनका लोगों का ये कहना था कि अगर हमने तहरीक अदम एतमाद के लिए उन्हीं लोगों का सहारा लेना है जो इमरान हुकूमत के पुश्त पर हैं, तो फिर हमें अपने बयानिए को दफन करना होगा, और ये बयानिया दफन करना हमारे लिए अब इस वक्त एक सियासी मौत है, ख़ुदकुशी है, हमें ये ख़ुदकुशी नहीं करनी चाहिए। तो मरीम नवाज़ ने इस पर उनको कहा कि ये बिलावल की तजवीज़ है और PDM ने इस पर हतमी फ़ैसला करना है। आपने जो राय ली है ये मैं मियाँ साहब को भी आगाह कर दूँगी और PDM के इजलास में भी उनको बता देंगे, लेकिन अगर वो हमें कायल कर दें
تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہماری طرف سے یہ تاثر باہر نہیں جانا چاہیے میڈیا میں یا پبلک میں کہ پی ڈی ایم کے اندر کوئی اختلاف ہے، یا تو وہ ہمیں قائل کر لیں گے یا ہم ان کو قائل کر دیں گے، درمیانی کوئی راستہ نہیں ہے اس میں۔ تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے یہ والی باتیں بتائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم اندر کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اندر کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک نون لیگ کے لیڈر کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ اب کراچی جائیں اور کراچی جا کے براہ راست آصف علی زرداری صاحب سے رابطہ کریں، ان کو اس اجلاس کے اندر جو فیلنگز ہے وہ بھی ان تک پہنچائیں، اور ان کو نواز شریف صاحب کا یہ پیغام بھی پہنچائیں کہ یار یہ اب نہ دائیں بائیں نہیں، بہتر ہے کہ ہم ایک بیانیے کے اوپر متفق ہو جائیں اور اس بیانیے کو لے کے آگے چلیں تاکہ ہم کوئی نتائج حاصل کر سکیں، کیونکہ مبہم بیانیے اور مبہم موومنٹ کے ساتھ کوئی بھی تحریک کو کامیاب نہیں کرایا جا سکتا۔ تو یہ بھی طے ہو گیا کہ اب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا نون لیگ کے لیڈر کی جانب سے، اور توقع یہ بھی ہے کہ مریم صاحبہ خود بھی بختاور کی شادی میں کراچی جائیں گی، تو اس موقع پر ان کی بلاول صاحب سے بھی اور آصف صاحب سے بھی ملاقات ہوگی، اور اس کے اندر بھی ڈیفینیٹلی جب سیاسی رہنما ملتے ہیں تو گپ شپ تو نہیں نہ کرتے، ان کو تو موسم کا حال پوچھنا بھی بڑا سیاسی معاملہ ہو جاتا۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ نواز شریف صاحب لندن میں کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، نواز شریف صاحب نہ تو بینظیر بھٹو ہیں اور نہ ہی پرویز مشرف ہیں کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر جا کے لیکچر دیں گے یا امریکن تھنک ٹینکس سے جا کے خطاب کریں گے، اور اس وقت جو کووڈ سچویشن موجود ہے اس کے اندر تو ویسے بھی وہ ہائی رسک پیشنٹ ہیں، بیماری ہے انہیں، اور کووڈ کی وجہ سے ان کی جو موومنٹ ہے وہ بڑی ریسٹرکٹ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بڑا باریک کام کر رہے ہیں، بڑے ہلکے ہلکے تروپے لا رہے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ وہ عالمی رائے عامہ کو ہموار کر رہے ہیں۔ عالمی رائے عامہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مختلف ہائی لیول لوگوں سے رابطے کیے ہیں، چاہے وہ برٹشرز ہوں یعنی کہ انگلینڈ کے لوگ ہوں، گلف کے لوگ ہوں، قطر کے لوگ ہوں، سعودی عربیہ کے لوگ ہوں، یو اے ای کے لوگ ہوں یا امریکن لوگ ہوں۔ اب وہ ان لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں رابطے، اور پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی سچویشن ہے اس سے ان کو آگاہ کریں، اور خاص طور پر جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس وقت عمران گورنمنٹ کے اندر ہو رہی ہے پاکستان میں، اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں، رابطے کر رہے ہیں، اور لوگ آ کے ان سے مل بھی رہے ہیں، ان نمائندے بھی آتے ہیں اور مختلف چینلز کے ساتھ رابطے بھی ہوتے ہیں، پیغامات کے تبادلے بھی جاری ہیں۔ اور اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب 20 جنوری کے بعد سے عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی اب حرکت میں آ گئی، اور آپ کو اگر میں یاد دلاؤں تو 22 دسمبر کو میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں بھی میں نے یہی گزارش کی تھی کہ اب عالمی اسٹیبلشمنٹ 20 جنوری کے بعد حرکت میں آئے گی، اور اس کے بعد نئی پولیٹیکل لائن اپس بنے گی، اور وہ لائن اپس پاکستان کے حوالے سے بھی ہے اور پورے دنیا کے حوالے سے، کیونکہ جب گریڈ گیم بنتی ہے تو وہ سب کے لیے بنتی ہے، اور پاکستان اس وجہ سے زیادہ ٹرکی پوزیشن میں ہے کہ وہ سی پیک کا ہب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹرل ایشیا کے لیے کوریڈور ہے، اور پاکستان کے اندر جو معاملہ چل رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس وقت۔ تو پاکستان کے اندر جو ناکامیاں ہیں اس وقت، سفارتی ناکامیاں، وہ میاں صاحب سے زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کو آگاہ اور کوئی نہیں کر سکتا، لہٰذا وہاں پہ بیٹھ کے ایک جانب تو انہوں نے اپنے حوالے سے برٹش گورنمنٹ کو نیوٹرلائز کر دیا، اب ان کے کہنے پر وہ کہتے ہیں چل دوڑ، انہوں نے کوئی نہیں کاروائی شاروائی کرنی۔ پاسپورٹ کا ایشو بھی ان کا ختم ہو گیا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہیں طریقے، میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ ان کا پاسپورٹ بھی کینسل نہیں کرنے جا رہی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کو بلو پاسپورٹ یا ریڈ پاسپورٹ، سفارتی پاسپورٹ نہیں ملے گا، ان کو آرڈینری پاسپورٹ مل جائے گا، لیکن ان کو پاسپورٹ دیا جائے گا، میری یہ خبر ہے، ہو سکتا ہے میں خبر کل غلط ثابت ہو جائے، لیکن اب تک اطلاعات یہی ہے کہ ان کو پاسپورٹ دینے کا، یہ رینیو کرنے کا امکان خاصا پایا جاتا ہے۔ اب جو ڈیولپمنٹس انٹرنیشنل لیول پر ہو رہی ہیں اس کے اندر میاں صاحب یہ والی جو اپنی انٹری ڈال رہے ہیں یہ بڑی ٹرکی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ جو رائے عامہ بنے گی اس کا پریشر آنا ہے حکومت پر بھی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ پر بھی، اور بائیڈن کے آنے کے بعد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اور زیادہ ٹرکی ہو کے کام کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے اگر آپ حالیہ دنوں کے اندر دیکھیں تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی موومنٹس بہت زبردست ہیں۔
ایک جانب تو وہ آصف زرداری صاحب کو لوپ میں لیے ہوئے ہیں، دوسری جانب وہ یہاں کے انٹرنل بحران کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تیسرا وہ عمران خان کو بھی وہ پنجابی میں کینڈے سے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہ کینڈے میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن یہ جو بھی باریک سرگرمی ہو رہی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور نواز شریف صاحب باہر بیٹھ کے بہت مدبرانہ اور سمجھداری کے ساتھ اپنے کارڈز کھیل رہے ہیں، اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ان کا یہ کارڈز ہی پاکستان کے اندر تبدیلی کی راہ کو ہموار کرے گا۔ میں وہ عمران خان کی تبدیلی کی بات نہیں کر رہا، میں عمران خان کی تبدیلی کی بات کر رہا ہوں، تو اس کی راہ بھی ہموار ہوگی۔ تو آنے والے دن اس حوالے سے بہت زیادہ نا اب وہ ہو گئے ہیں ٹرکی، اور کچھ بھی سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ایک درخواست کہ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔